آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درس فقر کے حوالے سے تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے تاکہ تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک، شکر کرم مالک۔ فقر پر مختلف موضوعات پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ جی اس میں ایک سوال بھی آیا ہے کہ اب آپ کی طرف سے کہ کڑی پر آپ تھوڑی تفصیل سے ہمیں بتا دیں کہ یہ جو فقراء اپنے ہاتھ میں یا پاؤں میں کڑی پہنتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے اور کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کڑی جو ہے نا، اس کا مطلب پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ علی پاک کا ایک نام ہے والی حالتا۔ والی حالتا، والی حالتا کا کیا معنی ہے؟ یہ سورہ دہر ہے جس کو حالتا کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں اتری ہے، اور تمام تفاسیر پڑھیں کہ انہوں نے روزے رکھے، اس طرح وہ آ جاتا تھا، سائل آ جاتا تھا، تو 3 دن روزے رکھے کہ مولا حسن حسین خوش رہیں، تو اس کی شان میں یہ علی علیہ السلام کی شان میں جو ہے پاک سیدہ اور ان کی شان میں یہ آیت آئی ہے۔ اس کا پہلا لفظ یہ آپ سمجھیں تو آپ کو الین کا بھی سمجھ آ جائے گا، اور میری وہ پہلی تھیوری آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں حل عطا الانسان ہین من الدہر لم یکون شیئا مذکورا، کہ تحقیق انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا جب وہ کوئی شے قابل ذکر نہ تھا۔ اب ہین وقت کو کہتے ہیں، دہر کا انسان تھا، پہلے یہ سمجھنا چاہیے، زمانے کا عصر کا انسان نہیں تھا۔ دہر میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب انسان پہ ایسا وقت آیا، اب یہ آپ کو قرآن صاف بتا رہا ہے کہ انسان تھا تب تو اس پہ وہ وقت آیا، اگر انسان نہ ہوتا تو اس پہ وقت ہین میں کیسے گزرتا؟ یہ دہر کے ایک ایسے انسان کا ذکر ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ تھی جو اس کا ذکر کر سکے۔ انسان تھا لیکن آگے کوئی ایسی چیز نہیں تھی خدا کے علاوہ کہ اس کا ذکر ہوتا، کیونکہ شیئن مذکورہ اس وقت ہوتی ہے جب ذاکر ہوں تو یہ دہر کے انسان کا ذکر اللہ علی پاک کا فرما رہے ہیں، تو اس میں یہ آتا ہے کہ حلو اساورا من فضۃ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جو ان کو نعمتیں ہوں گی اور باغ ہوں گے، تکیے گاؤ ہوں گے، ریشم کی چھم ہوگی، اطلس و کیم خواب کی سجاوٹیں ہوں گی، حور و غلمان و پریاں ہوں گی، وہاں جو یہ لوگ جو ہوں گے، جنتی لوگ جو ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں چاندی کی کڑیاں ہوں گی۔ تو اب آپ جانتے ہیں جنت کا منظر ہے، لیکن جنت کی سرداری میں نے آپ کو بتایا، حسن حسین سردار ہیں، تو الحسن والحسین شباب اہل جنہ، اور ان کے والد ان سے بھی زیادہ جنت کے مالک ہیں، جناب رسول خدا خود مالک ہیں، سیدہ جناب تقسیم جنت ہے، کوثر ہے، تو یہ سب جو جنت کے سردار ہیں، تو اس زندگی میں بھی جو ان کو اپنا سردار مان لیتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں کڑیاں نظر آتی ہیں، ان کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بھاری چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ میرے ہاتھ میں دیکھیں کوئی کڑی ہے، کوئی کنٹھا کلابہ ہے، اس لیے کہ ان کے ترکیات ہوتے ہیں۔ ہم نے کتنے سینکڑوں انسانوں کو میں نے دیکھا جن کو کڑیوں نے جو ہے نا پکڑا ہوا تھا، وہی کڑیاں ان کو بیماری کا سبب بنی ہوئی تھیں، کڑیاں ان کی آزاری کا سبب بنی ہوئی تھیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے ترکیات پھر پورے نہیں کرتے۔ یہ سنت ہے امام سجاد پاک۔ اب ٹائی دیکھیں، ٹائی کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے ان کے لیے جو تھا، رومیوں نے اور یورپین بادشاہوں نے جو ان کو نہیں مانتے تھے اس مذہب کو، حضرت عیسیٰ کے، ان کے لیے سولی کا حکم دیا تھا، اور روزانہ پکڑ کر جو ہے نا رسیوں سے ان کو جو ہے نا وہ سولی لگاتے تھے۔ تو ان کی یاد میں جب وہ محافل ہوتی تھی تو ان کی سنت میں وہ ٹائی پہن کر آ جاتے تھے، جو آج تک انگریز پہنتے ہیں، ان کی سنت ادا کرتے ہوئے۔ تو فقیر بھی یہ کڑی جو ہے امام سجاد کی سنت میں پہنتا ہے، جس طرح وہ قید کر کے شام تک بیبیوں کو لایا گیا، امام سجاد کو لایا گیا، تو سجاد امام کی یہ یادگار ہے جو کڑی ہوتی ہے، اور یہ جنتیوں کا پہناوا ہے، گہنا ہے، جو یہاں امام سجاد کی سنت ادا کرتے ہیں ان کو وہاں یہ انعامات کی صورت میں پھر عطا کر دی جاتی ہیں۔
لیکن ترکیات کے ساتھ ان کو شامل کرنا چاہیے. اگر ترکیات ان کے نہیں ہوں گے، آپ بے وضو ہیں اور لغم میں بیٹھے ہیں، اور پھر کڑی جو ہوتی ہے وہ فائدہ نہیں دیتی، وہ صرف ایک سمبل بن جاتی ہے، اس کے روحانی فیوز جو ہوتے ہیں پھر نہیں ہوتے.